نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معزز علماء نجمیین، ارکان مجلس انصار، آج روحانی نشست کی چوتھی قسط اصلاح قلب کے احوال سے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ اصلاح قلب کے 3 احوال اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمائے۔ اصلاح قلب کے لیے پہلی چیز تھی توبہ، دوسری چیز تھی خوف الہی، اور تیسری چیز تھی زہد، اور آج اصلاح قلب کے لیے چوتھی چیز ہے صبر۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ان نشستوں کے انعقاد کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان نشستوں کے ذریعے ہم اپنے دل کو بھی درست کریں، ظاہر بھی درست کریں اور باطن بھی درست کریں۔ ہماری پوری توجہ آج کے دور میں ہمارے ظاہر کو درست کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور باطن سے ہم اتنے غافل ہو گئے کہ اس کو سنوارنے کا نہ موقع ہے نہ اس کا خیال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو جتنا گندا ہوگا اتنا بے چین ہوگا، دل زیادہ گندا ہوگا تو انسان زیادہ بے چین ہوگا، لیکن دل جتنا صاف ہوگا اتنی ہی زندگی اس کی صاف ستھری گزرے گی۔ دنیا کے انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے وہ آئینے کے سامنے نکلنے سے پہلے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ میرا ظاہر کتنا اچھا لگتا ہے، لباس پرفیکٹ ہے یا نہیں، چہرہ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، امامہ شریف صحیح ہے یا نہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں جسے سننے کے بعد انشاءاللہ اس جملے کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ کاش کہ ایسا آئینہ ہوتا جو چہرے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی دکھا دیتا، لیکن ایسا آئینہ نہیں ہے جو چہرے کو تو دکھا دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری دل کی نیتوں کو بھی دکھا دے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہم جس راستے کے مسافر ہیں اس راستے کے اندر بغیر قلب کی اصلاح کے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں توبہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کا تعلق بھی دل میں موجود گندگی کی صفائی سے متعلق ہے، اور یہاں بھی بڑا پیارا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ توبہ کو بھی لے لیجئے، خوف کو بھی لے لیجئے۔
خوف خدا میں بھی آنسو نکلتے ہیں اور توبہ کی وجہ سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ قربان جائیے توبہ کے آنسو کے اس قطرے پر، گرتا تو باہر ہے لیکن صفائی دل کی کرتا ہے۔ غور تو کیجیے آپ، توبہ کا آنسو نکلتا باہر ہے، صاف دل ہوتا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے، کتنے عظیم یہ آنسو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زیادہ رویا کرتے اور دل کی صفائی کا بھرپور اہتمام کرتے۔ تو توبہ کے ذریعے پھر اللہ کا ڈر اور اسی کے ساتھ زہد، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا۔ میں نے ابھی جمعۃ المبارکہ میں ایک بیان کیا جس میں حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول میں نے پیش کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کو جانے والا حج سے پلٹنے کے بعد اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے تو مبارک ہو، اللہ نے اسے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ حب الدنیا راس کل فتنہ، دنیا کی محبت ہر فتنے، ہر آزمائش کی جڑ ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے چوتھی چیز کے بارے میں، چوتھے وصف کے بارے میں جو دل کو سنوارنے سے متعلق ہے، اور وہ ہے صبر۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 70 مقامات پر، 70 مقامات پر اللہ عز و جل نے صبر کا ذکر فرمایا۔ صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اور صبر کے معنی ہوتا ہے جماؤ کی کیفیت کو، جو اسٹینڈ آپ نے لے لیا اس پہ آپ جم گئے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صبور پہلوان کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب اکھاڑے کے اندر کوئی جگہ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں، ہلتا نہیں ہے وہاں سے، اپنی جگہ سے وہ قائم رہتا ہے، اس لیے اس کو صبور کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز اگر صبر کرنا بزدلی ہوتا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ صبر کرنے والے سے بڑا طاقتور کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو اگر صبر وہ کرتا ہے، کوئی صابر ہے، تو وہ کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے، کہ سب سے بڑا طاقتور اس کے ساتھ ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا میں صبر کے حوالے سے، تاکہ آپ اس کو دل و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بٹھا سکیں، اس لیے کہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ صبر سے مراد آدمی سمجھتا ہے کوئی مر جائے تو صبر کرو، اور یہ ہو تو صبر کرو، مال نقصان ہو جائے تو صبر کرو، یہ سب صبر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آج دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ انسان اپنی تمام زندگی ہر حال میں صبر کا محتاج ہے، پوری زندگی، کیونکہ دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں انسان کے ساتھ، دو ہی حالتیں، یا تو اس کی مرضی کے مطابق کچھ ہو رہا ہو یا مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو۔ اگر مرضی اور منشا کے مطابق حالت ہے، جیسے تندرستی، خوشحالی، اولاد، عزت، شہرت، سب کچھ حاصل ہے، تو صبر کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ اگر نفس کی باغ نہ تھامے گا تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ یعنی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اب اس کے ملنے کے بعد اگر ہم نے دامن صبر نہیں تھاما اور اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کیا اور ہم بالکل بے باک ہو گئے تو گئے کام سے پھر۔ اور زیادہ تر انسان بہکتا ہے خوشحالی میں،
بہکتا ہے خوشحالی میں. اسی لیے کسی بستی پر عذاب غریبوں کی وجہ سے نہیں آئے گا. کوئی بستی اللہ ہلاک غریبوں کی وجہ سے نہیں فرمائے گا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس بستی کے خوشحالوں کو حکم دیتا ہوں، اور جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر ان پر میرا عذاب یا میری طرف سے ان کی پکڑ لازم ہو جاتی ہے. تو مالدار جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ بستی کے اندر تباہیاں آتی ہیں کہ اتنی نعمتیں تمہیں دی، پھر تم ان نعمتوں کا استعمال غلط کاموں میں کیا. اسی لیے فرمایا گیا اپنے عہدے کا، اپنی شہرت کا، اپنی خوشحالی کا، اس کا استعمال غلط کاموں کے اندر نہ کرو. اپنی طاقت کا، یہ ساری چیزیں جب تمہیں ملیں تو اس کا استعمال اللہ کی اطاعت کے اندر کریں. تو پہلی چیز جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا اس کے موافق یا اس کے مخالف. موافق سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہو سب اللہ نے آپ کو دے دیا. تو اب ایسی چیز کے اندر ایسے موقع پر صبر کیا ہے؟ نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا کہ اب اللہ نے دے دیا ہے نا، نماز چھوڑ دو، اللہ نے دے دیا جو چاہو کرو. جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مال کی کثرت نے انسان کو اتنا بے باک بنا دیا کہ شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو ان کے دامن سے آلودہ نہ ہو، ان سے ان کا دامن آلودہ نہ ہوتا ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پہلی چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرمائیں. اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنے میں ہوئے تو صابر نکلے. تنگی اور فقر کے فتنے میں، فتنے سے مراد آزمائش، فتنے میں مبتلا ہوئے تو صابر نکلے، مگر فراخی اور وسعت کے فتنے میں ہوئے تو صبر نہ کر سکے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے ہی میں نے عرض کیا، خوشحالی میں آدمی صبر نہیں. اور یہاں چونکہ آپ دعوت کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دین کا کام آپ کر رہے ہیں، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے عظیم مفکر کا قول ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ زندگی بھر. بڑے عظیم مفکر کا قول ہے، کسی داعی کو یعنی مبلغ کو، کسی مبلغ کو دین کے کام سے روکنے کے لیے بیڑیاں اتنا کام نہیں کرتی. ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی جائیں تو اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنا مبلغ کے قدموں میں دولت کا انبار ڈال کر اسے دین کے کام سے روک دیا جائے. بہت سارے خوشحالی کی بات کہتے ہیں، یار اب کیا کریں، کہاں، بس یار بس ایسے ہی ہو جائے. لیکن جہاں تنگی ہوتی ہے، نہیں کچھ کرنا چاہیے. خوشحالی ایسی خطرناک چیز ہے کہ اچھے اچھوں کے قدم کو باندھ دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے. تو اللہ اکبر، یہ صحابہ کا اپنا تجزیہ، اور صحابہ کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی ہے. میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، چونکہ علماء ہیں اس لیے تھوڑا سا ان کو کیف بھی ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا اور شاگردوں کے ہجوم کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ تھے تو شاگرد سارے تابعی، فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین کے سامنے کہا کہ تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے صحابہ سے زیادہ ہیں. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جلیل القدر صحابی، تابعین سے فرمایا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں صحابہ سے زیادہ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تابعین سے کہا جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. لیکن پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن وہ تم سے افضل ہیں.
اب افضلیت کی وجہ کیا بتائی؟ اگر کہہ دیتے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، بہت اچھی وجہ تھی، لیکن افضلیت کی وجہ یہ نہیں بتائی۔ اب جو چیز افضلیت کے بارے میں انہوں نے بتائی، جو وجہ بتائی، اسے آپ سنیں۔ ارشاد فرماتے لیکن وہ تم سے بہت افضل تھے۔ تو تابعین چونک گئے کہ نماز ہمارے پاس زیادہ، روزے ہمارے پاس زیادہ، اور وہ ہم سے افضل کیسے؟ اب سنیے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کانوا ازہد من الدنیا وارغب من الآخرہ۔ فرمایا وہ افضل اس لیے تھے کہ دنیا سے بے نیاز تھے اور آخرت پر پوری توجہ ان کی لگی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے۔ اس راستے کے اندر جب ہم نکلیں گے تو قدم قدم پر ہمارے لیے امتحان آئے گا، اور اس میں ہم کو دامن صبر تھامنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فراخی میں صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے دل کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو، یعنی یہ سب عیش موج ایک دم بالکل اس کی طرف دنیا کا میلان نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے عطا ہوا ہے، اور میرے پاس یہ اللہ کی امانت ہے جو ان قریب مجھ سے واپس لے لی جائے گی۔ یہ تصور سب سے اہم ہے، یہ تصور سب سے اہم ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ ہمارے پاس پرماننٹ رہنے والا نہیں، وہ ہم سے لے لیا جائے گا، اور یہی تصور ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں ایک اور جملہ عرض کر دوں، 2 جملے تو آپ نے سماعت فرمائے، اب تیسرا جملہ سنیں۔ 1000 ہم بنگلوں میں رہیں، 1000 بنگلوں، لیکن بنے گی تو مٹی ہی کی قبر، نہ ماربل کی بنے گی نہ کسی اور سے، بنے گی تو مٹی ہی کی قبر بنے گی، چاہے بادشاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم سے واپس لے لیا جائے گا، جب تک وہ ہمارے پاس ہے اس ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب وہ چلی جائے تو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع نفس میں مشغول ہو گیا تو غافل کہلائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ بس اب یہ صبر کا پورا نچوڑ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو صبر کسے کہتے ہیں اور اصلاح قلب کے لیے کتنا عظیم یہ سرمایہ ہے، اسے آپ سمجھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اپنی خواہش کے خلاف معاملہ ہے، موافق تو آپ سمجھ گئے، 2 ہی حالتیں، یا دل کی حالت جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر وہ ہمارے موافق ہو یا ہمارے مخالف۔ اب مخالف کی 4 قسمیں اپنی مخالفت کے حوالے سے، یعنی ہماری طبیعت کے خلاف کے حوالے سے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے، یہ ہے صبر کی بات، یعنی نفس ہمیشہ چاہتا ہے آرام کرو، طبیعت یہی چاہے گی۔ جب اللہ کی اطاعت کا وقت آئے گا تو اس کے اندر نفس کے اندر گھبراہٹ ہوگی، نفس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، نفس بھاگے گا۔ اس موقع پر اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرو اور یہ سوچو کہ نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں گھبرائیں گے نہیں، ہم اللہ کی اطاعت سے بھاگیں گے نہیں، اس لیے کہ بھاگنا نفس کی موافقت نہیں، نفس کے مخالف ہے، نفس کے موافق ہے، نفس بھگاتا ہے، لیکن صبر کرنا یہ نفس کے مخالف ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ اللہ کی اطاعت سے نفس بھگا رہا ہو، نفس ورغلا رہا ہو، تو ایسے موقع پر اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ در حقیقت سب سے بڑا صبر ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، مثلا کسل کی وجہ سے نماز پڑھنی ناگوار ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینی گراں گزرتی ہے اور پیسے کم ہو جائیں گے،
اور کسل و بخل دونوں کی وجہ سے حج دشوار ہے. اور پیسے اتنے چلے جائیں گے، لاکھوں روپے چلے جائیں گے، وہاں جا کے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ سب بس نفس پر جبر کرنا اور طاعات پر صبر کرنا. ایسی سچویشن میں نفس پر جبر کرو، نہیں ہم کریں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم سستی سے اٹھیں گے. یہاں پر میں آپ کو خاص طور پر جو چیز بتانا چاہوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نماز فجر خاص طور پر نہیں چھوڑتے ہوں گے، لیکن میں اس موسم میں دیکھ رہا ہوں، اس موسم میں میں نے لوگوں کے مزاج کو دیکھا. میں مسجد میں فجر کے لیے جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو جب ٹھنڈی کے موسم میں یا رات بڑی تھی اس موسم میں جو نمازی نظر آتے تھے، اب فجر کے اندر اتنے نظر نہیں آتے. فجر میں کم نظر آتے، نمازی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رات کو 2 بجے تک جاگنے کی عادت ہے. اب 2-2:30 بجے تک جاگیں گے تو 5 بجے اٹھیں گے کہاں سے وہ؟ اور بہت ساروں کو تو نماز کا ٹائم بھی نہیں معلوم ہوتا کہ طلوع کتنے بجے اور صبح صادق کتنے بجے، وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. آپ چونکہ داعی دین ہیں اور اس راستے کے مسافر ہیں تو آپ کو اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا، اور اس جبر کے اندر جو تکلیف پہنچے گی اس پر جو صبر کرنا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. تو موافق اگر نہیں ہمارا نفس تو ہمیں جو ہے اس حالت کے اندر نفس پر جبر کر کے اللہ کی اطاعت کے موافق اور اس کے مطابق لانے کی کوشش کرنے میں ہمیں جو تکلیف ہو اس پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر 3 قسم کے صبر کا حکم ہے. اول، عبادت شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، پیورٹی، کہ ہم دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، یہ پیورٹی اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص پیدا کرنا، ریا کو دور کرنا اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا. ریا بالکل دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا. دوسری حالت، عبادت میں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ آداب و سنن و مستحبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی نہ ہو، اور عبادت میں اول تا آخر حضور قلب قائم رہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ شیطانی وسوسوں اور نفس کے خطرات ایک لمحے کے لیے بھی پاس نہ آنے پائیں. تیسری چیز، فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی جدا ضرورت ہے کہ ریا اور شہرت کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر نہ کرتا پھرے. الغرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاق گزرتا ہے. صبر کی ہر حالت میں ضرورت ہے لیکن یہ نفس پر گراں گزرتا ہے. اب دوسری قسم، پہلی قسم تو آپ سمجھ گئے اطاعت پر صبر کرنا. اب دوسری قسم معاصی سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، خاص کر ایسی معصیت سے جس کا کہ نفس عادی ہو رہا ہو اور اس کا مزہ پڑا ہوا ہو، کیونکہ یہاں لشکر الہی یعنی عقل و دین سے وہ لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے مددگار، یعنی عادت کا لشکر، اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ ان میں خرچ کی بھی ضرورت نہیں. مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، خود ستائی وغیرہ، کہ ان گناہوں میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے. ان سے بھی بچنا صبر کرنا ہے، اور یہ بہادری کا کام ہے. یہ اس لیے خرچہ تو نہیں ہوتا ہے نا، خالی زبان ہلانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، یہ اس کی اب وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب تیسری قسم، ان چیزوں سے صبر کرنا، یہ بہت خاص چیز ہے. یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھو. ان چیزوں پر صبر کرنا جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضے میں ضرور ہے.
غور سے سنیے گا، تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن اس کا تدارک یہ تمہارے اختیار میں ضرور ہے، تم کر سکتے ہو۔ مثلا کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے سکتے ہو، مگر اس پر صبر کرو اور انتقام نہ لو۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے، کسی وقت مستحب ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے اور یوں کہتے ہیں ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں پہنچاؤ گے۔ اب یہاں میں قرآن کی یہ آیت پیش کر دوں، اور سائیکولوجیکل، ماشاءاللہ آپ میں ہمارے موسیٰ بھائی بھی موجود ہیں اور بھی پڑھے لکھے ساتھی موجود ہیں، تو سائیکولوجی کے اعتبار سے میں سمجھاؤں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے قرآن کی روشنی میں کچھ سائیکولوجی کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کی پڑھنے کی۔ اب یہ آیت کریمہ میں سائیکولوجی کا اتنا عظیم پہلو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ جو آیت کریمہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں پہنچاؤ گے۔ لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیتیں پہنچاؤ گے۔ اب سائیکولوجیکل پہلو دیکھیں، صبر کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں۔ سائیکولوجیکل پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے اور آپ اس سے کہیں مت مارو تو اور مارے گا، آپ بھاگیں گے تو اور مارے گا، پیچھے دوڑے گا، لیکن آپ کہیں گے میں کھڑا ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، میں کھڑا ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اس کا جذبہ بھی، جوش بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ نفسیاتی پہلو ہے، اور صحابہ اتنے بڑے سائیکولوجسٹ تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم کیا اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور یہ قرآن کی روشنی میں اللہ نے صحابہ کے اس قول کو پیش کیا، لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ تو اب جب تکلیف پہنچانے پر صبر کی بات ہوئی تو خود بخود تکلیف چھٹی ہوگی۔ تو یہ بڑی پیاری بات جو سمجھنے کے لائق تھی، یہ ہے تدارک کرنا۔ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کرے، آپ کو ایذا پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کا تدارک صبر کے ذریعے کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں۔ تو اس کا تدارک یہ صبر کا ایک پہلو ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو بالکل غیر اختیاری ہو، یعنی اس کی تلافی بھی اپنے اختیار میں نہ ہو، اس کی تلافی بھی اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسے کسی عزیز کے مر جانے یا مال کے برباد ہو جانے کی مصیبت، یا کسی مرض و بیماری کا پیدا ہو جانا، یا کسی عضو کا جاتے رہنا، غرض تمام بلاؤں اور حوادث پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے۔ ہم موت کی کوئی تلافی نہیں کر سکتے، بیماری آ گئی علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن بیماری سے شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو ان چیزوں کی تلافی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سارے غیر اختیاری معاملات ہیں۔ تو ان معاملات پر صبر کرنا یہ صبر کی بہت بڑی قسم ہے، اور یہ صبر کے 4 درجوں میں سے ایک عظیم درجہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو صبر کے فائدے بتاؤں کہ صبر کے فائدے کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کے فائدے کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں، دشمن آپ کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ایسا کر دیں گے، یہ کریں گے، روز پلاننگ، روز منصوبے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملوں کے ذریعے آپ کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور پروردگار نے کہا ایسا ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو کوئی بولے گا اور تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی، نہیں، یہ سب ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔
یہ قرآن کا واضح فرمان ہے. تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور تم ضرور سنو گے یہود و نصارہ اور مشرکین سے اذیت دینے والی باتیں. یعنی ایسی بات سنو گے جس سے تم کو اذیت پہنچے گی. تو اب اس کا تدارک کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں، یہ بہت ہمت کے کام. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جب کہیں سے اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں جس سے دل کو اذیت پہنچتی ہو تو نکل مت پڑو، لے چڑھا کر، ٹھیک ہے نا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اور یہ کام آسان نہیں ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے. اور صرف آپ کے اور ہمارے لیے ہمت کا کام ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، صبر کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے. صبر کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کرو اس طریقے سے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. ہمت والے صبر کرو. تو صبر کوئی کمزور ہونے کی علامت نہیں، یہ طاقت کی چیز ہے، یہ بہادری کی چیز ہے. اور صبر کرنے والا بزدل یا کمزور نہیں ہوتا، بلکہ صبر کرنے والا طاقتور ہوتا ہے. اب یہاں حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں. جو لوگ، یعنی چونکہ آپ الحمدللہ بہت دنوں سے تحریک کا کام کر رہے ہیں اور بہت سال علم حاصل کرنے میں آپ نے گزارا ہے، اور آپ سب کے دل و دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں تصور آخرت و فکر آخرت ہوگا. اب اس کے حوالے سے حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص طریق آخرت طے کرنے کا عزم کرے کہ میری آخرت اچھی ہو، میری آخرت سنور جائے، فرماتے ہیں وہ اپنے اندر پہلے موت کے 4 رنگ پیدا کرے. موت کے 4 رنگ پیدا کرے: سفید، سرخ، سیاہ اور سبز. یہ موت کے 4 رنگ ہیں. یہ موت کے 4 رنگ ہیں. موت کا سفید رنگ تو بھوک ہے. موت کا سفید رنگ کیا ہے؟ بھوک ہے. یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو. میں ابھی کل پرسوں سن رہا تھا اور مطالعہ بھی کر رہا تھا، تو ایک بات بڑی زبردست گزری، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ذہین لوگ، توجہ چاہوں گا، زیادہ تر ذہین لوگ آپ کو بھوکے رہنے والے ہی زیادہ ملیں گے. یعنی وہ بھوک نہیں جو عام طور پر فقر و افلاس کی ہوتی ہے، نہیں ہے سب کچھ لیکن بھوکے رہتے ہیں. یہ بھوکے رہنے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. اور یہاں پیٹ بھر کر کے کھانے کی مصیبت بتاؤں آپ کو، پیٹ بھر کر کھانے کی مصیبت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں پیٹ بھر کر کے کھائے گا قیامت میں وہ بھوکا رہے گا. یہ حدیث شریف سے ہے، یہ حدیث شریف سے. ہم تو کہتے ہیں بھیا پیٹ بھر کر کے کھاؤ، کہتے ہیں تاکید کریں پیٹ بھر کر کے کھاؤ. تو یہ پیٹ بھر کر کے کھانا اچھی علامت نہیں ہے. ہمیشہ گنجائش رکھو، ہمیشہ گنجائش رکھو. تو بھوک پر صبر کرنا، بھوک پر صبر کرنا، اور میموری شارپ کرنے کے لیے بھوکا رہنا، بہت کم کھانا، یہ جو ہے آپ کے ذہن کو بہت تیز کر دے گی یہ چیز. اور موت کا سفید رنگ تو بھوک ہے، یعنی یہ موت سے پہلے یہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی بھوک برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو. اور سیاہ لوگوں کی مذمت. موت کا دوسرا رنگ کالا ہے، اور یہ کالا کیا ہے؟ لوگوں کی مذمت ہے. لوگ پیچھے سے خوب آپ کی برائی کریں گے، دبا کے کریں گے، جی بھر کر کے کریں گے.
اتنی کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اب اس کو میں نے سوچا کہ سیاہ اور یہ موت کا رنگ، تو اس کو مجھے بڑی عجیب چیز محسوس ہوئی. تو پھر مجھے حدیث شریف آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس یا رسول اللہ، مفلس من مفلس، کون مفلس ہے؟ تو صحابہ نے اس وقت یہ عرض کیا جس کے پاس مال و زر نہ ہو. تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں. اب مفلس کون ہے سرکار فرماتے، سنیے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، بہت سارے اچھے کام اس نے کیے، لیکن جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، حق مارا ہوگا. تو اللہ یہ ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس بندے کو دے دے گا جس کی اس نے غیبت کی، چغلی کی یا حق مارا، اس کو دے دے گا. اور پھر آگے جو حضور فرماتے وہ چونکا دینے والا اور ڈرا دینے والی چیزیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ساری عبادتوں کو دینے کے بعد بھی معاملہ برابر نہیں ہوا تو جس کی غیبت کی تھی اس کے سارے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے مفلس. دنیا میں کڑکا رہنا یہ مفلس نہیں، آخرت میں مفلس یہ ہے کہ کڑکا آخرت میں اگر کوئی ہے تو وہ مفلس ہے. اسی لیے فرمایا کہ کوئی اذیت پہنچائے نا تو صبر کر لو، صبر کر لو. تیسری چیز مخالفت شیطان، اور یہ سرخ رنگ ہے مخالفت شیطان. یعنی اب دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں، اب اس کو سرخ سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے نا. سرخ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جہنم کی آگ کیسی ہے؟ بولیے. ٹھیک ہے نا. تو آگ کا رنگ تو آپ جانتے ہیں. اب اگر کوئی شخص شیطان کی مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرتا ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہوا. تو موت کا چوتھا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، تیسرا رنگ. اور یہ مخالفت شیطان. اور سبز حوادث ایام، یعنی روز مرہ آنے والی مشکلیں، مصیبتیں، یہ ساری چیزیں. ہمیں چاہیے کہ شیطان جب ہمیں ورغلائے تو اس پر ہم صبر کریں، اس کی بات میں نہ آئیں، اس کے ورغلانے پر نہ آئیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول قرآن مقدس میں موجود ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے لیکن بچ وہی سکتا ہے جس پر اللہ کرم فرما دے. اس لیے صبح اٹھتے شام سوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہیں تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں. اس کے بچائے سے یہ بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ بڑے بڑے طاقتور کے پیر پھسل جاتے ہیں اس کے اندر. تو اور چوتھی چیز جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ روز مرہ آنے والی مصیبتیں اور یہ گردش ایام. اب اس کے لیے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمن نے سبز رنگ کا انتخاب فرمایا. یہ موت کا چوتھا رنگ سبز رنگ. سبز کیوں؟ حوادث ایام کے لیے انہوں نے سبز رنگ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا، ان مصیبتوں پر صبر کا صلہ جنت ہے، بالکل جنت ہے. میں آپ کو بتاؤں، کسی بچے کے انتقال پر
اگر اس کے گھر والوں نے صبر کرتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جنت میں یہ کہنے والوں کے لیے اللہ ایک محل بنانے کا حکم دے گا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جنت عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو صبر کے فائدے قرآن کی روشنی میں بتا دوں تاکہ اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف قدم بڑھانا آسان ہو۔ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی دنیا کا معزز انسان سلام لکھ کر کے بھیجتے واٹس ایپ پر، صبح اٹھے تو دیکھا حضور امین ملت کا سلام، حضور مفکر اسلام کا سلام، یار آج تو حضرت کا میسج آیا تھا، حضرت نے سلام لکھا تھا، کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ نہ جانے کتنوں کو ہم دن بھر میں بول چکیں گے کس طرح کا سلام، لیکن اگر معصوم فرشتے سلام پیش کریں تو معصوم فرشتے سلام پیش کریں تو اس سلام کا کیا کہنا۔ تو قرآن کہتا ہے صبر والوں کے حوالے سے کہ قیامت کے دن کیا کہیں گے معصوم سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنت میں جانے والوں کو جس وجہ سے جنت نصیب ہوگی اس وصف کا تذکرہ فرشتے کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر جس چیز پر تم نے صبر کیا، اور آج تمہارا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، جو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، یہ ہے صبر۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کریں بے شک نیک انجام متقی کا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے انسان اپنی مراد پا لیتا ہے، جو اپنی مراد ہے نا وہ مراد پا لیتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ عز و جل نے فرمایا اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، بدلہ ان کے صبر کا۔ اور اگر کچھ بننا ہے، لیڈر بننا ہے، چلیے آپ کو لیڈر بنا دوں، لیڈر بننا ہے، امام بننا ہے، مقتدی بننا ہے، پیشوا بننا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم وصف کی جو ضرورت ہے اسے قرآن نے منشن کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان کو ان کے صبر کے باعث لوگوں کا امام بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی اب ہدایت کی تبلیغ کرتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، صبر کرتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، صبر کرتے تھے، تو ان صبر کرنے والوں کو ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو اس راستے میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام کے وصف کو یاد کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، اور پھر فوراً فرمایا نعم العبد، یعنی صبر کرنے والا بندہ بہت اچھا بندہ ہے۔ تو صبر کرنے والے کو رب نے اچھا بندہ قرار دیا، تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہو۔ چلیے جنت کی بشارت تو ایمان اور عمل صالح پر بھی موجود ہے، آپ کہیں گے چلو اس پر، لیکن یہاں خاص طور پر صبر کرنے والے کے لیے جنت میں بھی ایک الگ مقام، جنت میں بھی الگ مقام، اسے قرآن نے منشن کیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو صبر کے صلے میں جنت کے اندر بالا خان عنایت ہوں گے۔ بالا خان یعنی اوپر کی منزلیں ان کو نصیب ہو جائیں گی۔ کس وجہ سے جنت میں ملے گا؟
صبر کے بدلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے کو اللہ عز وجل بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ ہر عمل کا لمیٹیڈ ثواب، صبر کا انلمیٹیڈ ثواب، بے حساب ثواب، بے حساب ثواب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں کہاں صبر کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کس طریقے سے صبر کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، اور میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی تو اللہ اکبر اللہ اکبر، واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ آیت کریمہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی گناہ کیا یا برا کام کیا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس آیت کے بارے میں بڑی پیاری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرماتے یہ بہت افضل و اعلیٰ آیت ہے۔ آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، یار یہاں تو بدلے کی بات ہو رہی ہے کہ برائی کا بدلہ دیا جائے گا، بہت عظیم آیت، قرآن کی بہت عظیم آیت، سرکار یہ آیت سن کر کے خوش ہوئے۔ اب آپ سوچیں، میں آپ کی توجہ کو تھوڑا سا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر کے خوش ہوئے، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کیا ہے یہ جو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں نا، بیماری کی شکل میں، کوئی چیز ختم ہو جائے اس کی شکل میں، اور کسی شکل میں، رنج و غم کی شکل میں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، تو جانتے ہو یہ جو اللہ نے فرمایا نا من یعمل سوءا یجز بہ، تو اللہ نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گناہ کا۔ جتنی برائیاں غلطیاں ہوئی نا اس کا بدلہ ایک بار میں اللہ نے دے دیا، اب آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یعنی کوئی سزا اب نہیں ہوگی، تمہاری برائیوں کا بدلہ اللہ نے تم کو دنیا کے اندر ہی دے دیا ہے۔ اب تم آخرت میں اس حال میں جاؤ گے کہ تمہارے دامن پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کریم ہے، ایک عمل کی سزا دو بار نہیں دیتا، ایک بار دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے۔ تو سرکار فرماتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ تو بسا اوقات ہم تکلیفوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں یار ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یہ کیوں نہ وہ کیوں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہ اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے۔ اور اسی لیے مرنے والا جب مر جاتا ہے تو فوراً جو ہے بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے مرحوم فلاں ابن فلاں، ہے نا، مرحوم آ جاتا ہے، اس کے آگے اب زندہ تھا تو مرحوم کوئی نہیں کہتا تھا۔ مرحوم کے معنی مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے مرحوم کے معنی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مرحوم کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب مرنا ہوا نہیں، جیسے ہمارے یہاں سیام کا روزہ، حالانکہ معنی روزہ نہیں ہے، سیام کے معنی امساک کے، رکنے کے معنی میں، سیام کا معنی، صوم کے معنی رکنا ہے، ہم روزہ کہتے ہیں۔ اب اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ دن میں رکھا جاتا ہے اس لیے روزہ کہتے ہیں، ورنہ معنی وہ نہیں ہے اس کا۔ صوم کا معنی تو رکنا ہے، صوم کا معنی رکنا ہے۔ تو مرحوم جو ہم کہتے ہیں تو یہ مرنے والے کے لیے مختص نہیں ہے، مرحوم کے معنی ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا۔ اب اس بندے پر رحم کیا گیا، نہ عبادت کی تکلیف نہ اب کوئی تکلیف دوسری ہوگی اسے، اس پر اللہ نے رحم کر دیا کہ تکلیفوں سے اسے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ اور اسی لیے جب مومن کا جنازہ جاتا ہے تو حکم ہے کہ مومن کے جنازے کو دیکھ کر، مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ زندگی بھر یہ زندہ تھا، نکلتا تھا تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، آج گنہگار فاسق و فاجر بھی ہو گیا لیکن مر گیا، اب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل ادب کے ساتھ، پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ زندگی میں ساتھ چلنے کوئی تیار نہیں تھا، آج پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ
اللہ نے اس پر رحم کر دیا اور قبر میں اس بندے کو مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہونے والی ہے. اس لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا احترام کرو کہ اب قبر میں جا کر کے اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. یہ چند چیزیں تھیں، سننے میں ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ سب محسوس کریں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا، لیکن کڑوی دوائی پینے کے بعد ہی بیماری ختم ہوتی ہے، تبھی ختم ہوتی ہے. اس لیے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. اس پر یقین رکھیں، اس پر یقین کامل رکھیں. اور کسی کا صبر اللہ ضائع نہیں فرماتا. تو اصلاح قلب کے لیے یہ چوتھا وصف تھا کہ صبر بے پناہ ضروری ہے. آج یہ کلمات اور یہ صبر کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا. جتنا زیادہ سب بیماری بھی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، مصیبتیں بھی عطا فرماتا ہے، اولاد کی تکلیفیں بھی عطا فرماتے، یہ سب کچھ اللہ عطا فرماتا ہے. لیکن ان تکلیفوں پر اگر بندہ صبر کرے تو تکلیفیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور اجر اللہ عز و جل مزید عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور رب قدیر جل جلالہ دامن صبر کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.